بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما بعد اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ محترم اصل خطاب ہمارے شیخ استاد محترم کا ہے، میں تو ایک آیا تھا ان سے کوشش چیزی کرنے کے لیے، چلو حافظ صاحب نے مجھے ذمہ داری لگائی ہے، چند منٹ میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بڑے کمال کا ہے۔ فرمایا مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں، اور میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے اچھے ہوں تو دوست ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد اٹھتا ہے سحری کے وقت یا نماز کے لیے تو اس کے اٹھاتا ہے، بیوی اٹھتی نہیں تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اچھا اسی طرح فرمایا اگر خامن لیٹ ہو گیا تو بیوی اٹھتی ہے تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے تو اٹھتا نہیں ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پورا گلاس نہ ڈول دینا کدھر جا کے کہنا مثال ہی مسئلہ کر دینا ڈانگو ڈانگی ہوا آپ کے کام میرے دل میں پا دی۔ دیکھیں یہ ہے پیار کی باتیں، محبت کی باتیں۔ اسی طرح فرمایا مومن مرد مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اچھا دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے یہ بھی بتایا ہے، یہ نہیں صرف کہا کہ آپ کے دوست ہیں، وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس چیز پر بنیاد ہے دوستی کی۔ فرمایا یامرون بالمعروف، یہ ہے دوستی کی بنیاد، یامرون بالمعروف۔ مجھے آج میں تاریخ حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے مولانا عبدالرحمن جھنڈا نگری کا ذکر تھا، اس میں میری ان سے ملاقات ہے تو بڑے کمال کے خطیب تھے تو نیپال کے تو عموماً کہا کرتے تھے یا میری اردو میں کوئی غلطی ہو جائے نا تو غلطی نہ سمجھنا چونکہ میری زبان اردو میں، بہت کمال کے خطیب تھے تو بڑے محبت کرنے والے تھے۔ وہ اکثر اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے، میں نے ان کے درس بھی سنے کہ اچھی بیوی اپنے خامد کو نماز کی تلقین کرتی اور اچھا خامد اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کرتا ہے۔ اور فرمایا دن قیامت کے دو دوست اکٹھے ہو گئے جن کی دوستی دنیا کے لیے ہو، ایک کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں بھیج دو تو دوسرا بھی وہی ہوگا، اس کے لیے حکم ہوگا اسے جہنم میں بھیج دو، تو جس کے لیے حکم ہوگا نا جہنم میں بھیجنے کا وہ کہے گا یا اللہ کہ جس کو تو جنت میں بھیج رہا ہے نا اس پر میرا ایک مقدمہ ہے۔ وہ کہے گا آج کون سا مقدمہ نکال کے کھڑے ہو گئے ہو، تم بیمار ہوتے تھے میں تمہاری عیادت کے لیے جاتا تھا، تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا میں تمہارے گھر کھانا پہنچاتا تھا، تمہیں کوئی پریشانی ہوتی تھی میں اس کے حل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ آج جب اللہ نے میرے لیے یہ معاملہ کر دیا کہ مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے جنت میں بھیج دو، آج تو نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ پوچھے کہ کیا مقدمہ ہے اس کا تیرا، کیا حق ہے جو اس نے ادا نہیں کیا؟ وہ کہے گا اللہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، خود چلا جاتا تھا، مجھے نہیں کہتا تھا۔ یامرون بالمعروف، دوستی کی بنیاد یہ ہے۔ ہماری دوستیوں کی بنیادیں انتہائی غلط ہیں اور اس کے اکثر نتائج خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری دوستی کی بنیاد اللہ کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دن قیامت اس بندے کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کس کے لیے؟ فرمایا جنہوں نے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اور اللہ ہی کے لیے وہ ناراض ہو گئے. تو اللہ کے لیے محبت کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم 500 بندہ ہو تو پھر درس دیں. نہیں، مجھے پتہ نہیں، یہاں میں نے بیان کیا، واقعہ نہیں کیا، مختصر میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں دہلی کی جامع مسجد میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. تو اعلان ہوا، پرانا وقت تھا. ایک دیہاتی اپنے گدھے پر بیٹھ کر جب وہاں پہنچا تو اس کے آنے تک وہ باز ختم ہو چکا تھا. تو شاہ صاحب مسجد کے سیر میں ٹہل رہے تھے. اس دیہاتی نے گدھا باز باندھا، اندر آیا. وہ پہچانتا نہیں تھا انہیں. کہنے لگا میں نے سنا کہ یہاں شاہ صاحب کا درس تھا. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے پھر کہنے وہ تو ختم ہو گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا. تو کہنے لگے بابا جی آپ بیٹھ جائیں، مجھے سارا درس یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا، اس کو بٹھایا. شاید میں شہید نے اس کو درس سنانا شروع، وہ تقریر دوبارہ ریپیٹ کی تھا. تو بعد میں کہنے لگے میں ہی اسماعیل ہوں، میں نے پہلے بھی اللہ ہی کے لیے درس دیا تھا اور اب بھی تجھے اللہ ہی کے لیے درس سنا دیا. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، اگر کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہوگا، پھر حدیث میں کیا آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کرو. میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور میرا ایک دوست ہے، میں اس کو توجہ ہی نہیں دلاتا، نماز کا کہتا ہی نہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اور یہ جو ہمارا بھائی دوست ہے دن قیامت کے ہمیں جہنم میں لے جائے گا. وہ دعویٰ دائر کر دے گا. یہ خود تو روزے رکھتا تھا، مجھے دعوت ہی نہیں دیتا تھا. خود تو نماز تراویح پڑھتا تھا، مجھے تو کہتا ہی نہیں تھا. مجھے کہتا تھا تو کھلو تو میں تراویح پڑھ کے آیا، تو کھلو میں نماز پڑھ کے آیا. تو یہ کام کر رہی جتنے میں نماز پڑھا. آپ کا کام ہے کہنا، ڈنڈے مارنے، کفر کے فتوے بھی نہیں لگانے. یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر سے یہ سمجھے کہ آپ بندے کو کافر کہنا شروع کر دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ دیکھیے کأنہ ولی حمیم کا ہے یہاں پر. حمیم کی تعریف کیا ہے؟ شیخ الحدیث تشریف فرما ہے حمیم جو دوست ہوتا ہے وہ بھائی سے بھی آگے ہوتا ہے. حمیم عام دوست نہیں ہوتا. ولی حمیم کا ہے، یہ عام دوست کے لیے نہیں ہے. حمیم کا لفظ، حمیم کا لفظ جو ہے بڑا ایسا دوست جو آپ کے لیے اپنی جان کی فادی ہاتھ ہے، اسے کہتے ہیں حمیم. فرمایا آپ کا کیسا بھی وہ دشمن ہو، جب آپ اس کو دعوت و تبلیغ کی بات کریں تو آپ کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے، فتوے بازی نہیں ہونی چاہیے، کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اس کو سمجھائیں جیسے وہ آپ پر جان کی بازی ہار جانے والا دوست پیارا ہوتا ہے، اس بندے کو ایسا پیارا سمجھے. یہ ہے دوستی کی بنیاد. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو. حدیث میں آتا نہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کہو؟ نماز پڑھ. 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، سختی سے اسے کہو. حدیث میں آتا نہیں ہے پھر بھی بسترے جدا کر دو، ایک بسترے پر مت سلاؤ انہیں، ان کے بسترے تک جدا کرو. یہ ہے دوستی. باپ بیٹے کی دوستی ہے، ماں بیٹی کی دوستی ہے. پھر دیکھیں یہ کیسا مسئلہ ہے ہمارا، ہم کیسے لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں. بچہ اگر سکول نہیں جاتا تو سارے پریشان ہوتے ہیں، اسکول نہیں گیا. اچھا
اس کو انگلش نہیں آتی، سارے پریشان ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں جناب نالائق ہے، میتھ نہیں آتا، ابھی سے میتھ نہیں آتا، بڑا نالائق ہے، اچھا مسجد نہیں جاتا، کوئی پریشانی نہیں، قرآن نہیں پڑھتا، نہیں کوئی پریشانی نہیں، اسے نماز نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ اس بندے کی اولاد کا یہ حال ہوگا، وہ اپنی اولاد کا دوست نہیں دشمن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے سکول کی تعلیم نہ دلاؤ، سکول نہ بھیجو، سکول نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ مخلص نہیں ہے اس بچے کے ساتھ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہماری عمر کا بابا مر جاتا ہے، بندہ تلاش کرتے پھرتے ایسے غسل کون دے، غسل دینے کا طریقہ نہیں، اور بھائی تم نے اسے پڑھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، اے بی سی ڈی ایف جی ایچ اے جے کے ایل ایم این او پی کیو آر جب چل اے کی پد کر کے فار بن گیا، کیٹ بن گیا، سیٹ بن گیا، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ ہم نے دوستی نبھائی نہیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کا حکم کر رہے ہیں تو پھر تو ہم معاشرے کو سدھار رہے ہیں۔ اس میں دیر لگ جاتی ہے، نیکی کا حکم کرنے میں، معاشرے کو سنبھالنے میں دیر لگتی ہے۔ میں سمیٹ لیتا ہوں اپنے درس کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بالکل میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، ہمارے دینی مدارس میں پھر بھی بندے کے پتر نہیں ہیں، پھر بھی پنجابی داروں میں مطلب بندے کے پتر دیے ہیں، نمازی دیے ہیں۔ میں اب سب کی بات کر دیتا ہوں، چلے تمام مکاتب کم از کم آسانے دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، چھوڑے اخلاقی مسائل کو مفتی کو۔ اور یہ جو ہماری آکسفورڈ یہ چیز سن پتہ نہیں کی شیطان دے تھن، یہ کیا کر رہے ہیں لاہور میں، یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اگر دین سے واثق ہوتے، دین کو پہچانتے ہوتے، اللہ رسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ ان کی ساری ڈگریوں کے اوپر یہ صرف قرآن کریم کے دو جملے حاوی ہیں، دو جملے قرآن کے حاوی ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ بگاڑ پیدا کرنا بڑا آسان ہے، سدھارنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی بھی صاحب علم صاحب دین عالم اس کی سوچ اور ہوگی، اس کا فکر اور ہوگا۔ وہ میرے بھائی نیکی کی تلقین کرو، نیکی کی تلقین کرو، نیکی کی تلقین کرو۔ یہاں تک فرمایا اپنے بھائی کے بارے برا گمان بھی مت، یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کی جاسوسی نہ کرو، یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے گندی حالت میں دیکھ لیا ہے، فرمایا آپ اس پہ پردے کی چادر ڈالو۔ یہ صرف مساجد سے آواز اٹھتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو لیک ہو رہی ہیں، ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا، اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا۔ ہمیں کیا بڑھایا گیا، ہم کیا دیتے ہیں؟ من ساتر مسلمان ساتر اللہ یوم القیامہ۔ او میرے بھائیو، اگر آپ کی آنکھ نے سچ بھی دیکھی، بالکل سچ دیکھا ہے، جو دیکھا ہے حق دیکھا ہے، لیکن آواز آتی ہے مدینہ منورہ سے من ساتر مسلمان، اور تو اس کے عیب پر پردہ کی چادر ڈال دے، دن قیامت کے جب سارے ننگے ہوں گے اللہ تو ذرا اپنی رحمت کی چادر ڈال کے تجھے ڈال دے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے، یہ ہے دوستی، یہ دوستی نہیں ہے۔ ذرا کسی کا عیب ہماری نگاہ میں آئے، میں آخری لفظ بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ میرا ایک دوست ہے، میڈیکل سپیشلسٹ ہے، آج بھی دبئی ہاسپٹل دبئی میں، میں اور وہ جا رہے تھے کسی ایک بات پہ ڈسکس ہو رہی، تو میں انہیں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی انسان کی آنکھ جو بتلا رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتی ہے۔ مجھے کہنے شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ جھوٹ بولے؟ میں نے کہا نہیں بولتی ہے، وہ نہیں ہوتا جو آنکھ کا کیمرہ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی، کہنے نہیں ہوتا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم ایک جگہ پر گئے، وہ ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے تھے، یوں جب مجھے کہنے گاڑی کہاں کھڑی کریں؟ میں نے کہا گاڑی کے اندر کھڑی کریں، آگے گاڑی بند تھی، مجھے کہنے گاڑی میں تو پہلے گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں پہلے گاڑی کھڑی ہے۔ میں انہیں کو بات سمجھانا چاہتا تھا
کہ جو کچھ ہوا ہے آپ نے نہیں دیکھا، آنکھ جھوٹ بولتی ہے، اور بالکل آنکھ جھوٹ بولتی ہے کبھی کبھی، وہ نہیں ہوتا جو آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے کہنے گاڑی میں گلی میں تو گاڑی کھڑی ہے، میں نے کہا اوپر پہ کھڑی کر دیں۔ اب گاڑی کھڑے کر کے جو ہی ہم نیچے اترے تو گلی میں گاڑی نہیں تھی۔ پہلے گاڑی کدھر گئی؟ میں نے کہا آپ کی آنکھ نے جھوٹ بولا ہے، یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ مت کسی بھائی پر فوراً فتویٰ صادر کر دے۔ کبھی کبھی آنکھ جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہوتا نہیں، اور کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں، دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ میں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو ہماری نگاہ میں اس کی نگاہ ہوتی ہے، ہم اسے سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، وہ جواب نہیں دیتا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہم سلام کے لیے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں جواب نہیں دے رہا، اس کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائی مت جلد بازی کریں، مت جلد بازی کریں، آپ امین ہیں، ایک مسلمان کے امانت دار ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں